ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے عمران خان کی کہ ان کے جو برطانیہ میں ایک انٹرویو چھپا ہے تازہ ترین کہ وہ برطانیہ میں کیسے پہنچا، اس کے سہولت کار کون ہیں، ان کے جو بظاہر تو وکیل ہیں، اب ان کے بھی ناموں کی اور ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں جو حراست میں لیے گئے ہیں ان سے بھی اہم تفتیش ہوئی ہیں اور بہت ساری کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت اور ریاست اختیار اور طاقت رکھنے کے باوجود اب تک متبادل بیانیہ پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور اسی طرح کی باتیں ہیں، اس سے جڑی ہوئی دیگر چیزیں بھی زیر بحث لائی جائیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں یہی برطانیہ میں چھپنے والے مضمون کی کہ یہ مضمون وہاں پہ کیسے پہنچا، کس نے رابطہ کیا تھا اور کس کے کہنے پہ کون سے دماغ اس کے پیچھے متحرک تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ایک تہنیتی پیغام بھی بھیجے جائے اور اس میں اپنے جو بھی مسائل ہیں، جو پاکستان کی سیاست ہے اور جو جمہوریت کی جو بات چیت ہے، ساری پیغامات یہ برطانیہ تک پہنچائے گئے۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم کو خط بھیجنے کا مطلب یہ ہے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ مبارکباد دی گئی ہے، اس کا یہ ہے کہ دنیا بھر کی نگاہوں کے سامنے اپنی مظلومیت کو شو کیا جائے۔ تو اس میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پاکستان بھر میں اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن میں اس تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ تو چھپ چکا ہے جو بھی کچھ ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ مضمون وہاں تک پہنچ گیا اور ٹی وی چینل تک گیا، اور یہ کیسے پہنچا اور کس نے اس میں سہولت کاری کی ہے، یہ ان عوامل کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے کہ آخر کیا ہے، کہاں لوپ ہولز ہیں، جو چیزیں تواتر کے ساتھ باہر جا رہی ہیں، جو بیانیہ جیل سے ریلیز ہوتا ہے جس میں یعنی کہ ادارے متحرک ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا اس کو اس طرح سے پذیرائی نہ دے، لیکن اس کے باوجود جو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ہے اس میں بھرپور ان کی پینیٹریشن ہے، اور مکمل طور پہ وہ کہا جائے مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ وہ مکمل طور پہ چھائے ہوئے اس کے اوپر۔ تو یہ بہرحال سبکی ہے اور اداروں کی بھی کہ یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں جو جیل کوٹری میں رکھا گیا ہے وہ سزائے موت کے ملزمان کی ہوتی ہے، 7/8 کی وہ ہے جہاں پہ وہ صحیح طرح سے رہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں، اور ایسے میں ان کی جو پھر انہوں نے اپنے انتخابات کا حوالہ دیا۔ دیکھیں بات چیت انہوں نے بڑے طریقے سے یہ لکھی گئی ہے، بہرحال عمران خان نے تو خیر یہ وہ نہیں کی ہوگی، جو ان کے وکیل ہیں، جو ذہن ساز ہیں پیچھے جس طرح سے جو ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کو، کیونکہ جیل میں تو جب انسان ہوتا ہے اس کو تو اپنا ہی اتنا ہوش نہیں ہوتا، وہ کس طرح سے اس طرح کی لفاظی اس کے اندر کر سکتا ہے کہ جہاں پہ ہر چیز میں ان کو مبارکباد بھی اس طرح سے مضمون میں لکھا ہے، مبارکباد دے رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، خیالات میں لے کے آ جائیں کہ آپ کی الیکشن سے پہلے آپ کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہو، اور جب ووٹنگ کا عمل مکمل ہو جائے اور آپ کی جو اکثریت تھی وہ انتہائی اقلیت میں بدل دی جائے، اور جو انتہائی اقلیت تھی وہ اکثریت میں بدل دی جائے کہ 18 سیٹوں کی جماعت کو اختیار دے دیا جائے، یہ اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے اپنے اس میں لیٹر کے ذریعے وہاں میڈیا تک پہنچائی ہیں، تو یہ معنی خیز بات ہے۔ پھر وہ کھانے پینے کا بھی ذکر، اور پھر اس طرح کا کہ جو ان کے پارٹی رہنماؤں کو اذیت دی گئی، ان کو گرفتاریاں کی گئیں، اور اس وقت تک ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ جب تک وہ اپنی وفاداریاں تبدیل نہ کر لیں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ یعنی کہ اس طرح کے یہ نکات ہیں جو انہوں نے اپنے وہاں پہ خط کے ذریعے وہاں تک پہنچائے ہیں۔ بات یہی ہے، یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی، جو جیل میں سیکیورٹی ہے ان کے لیے بھی ایک یہ حیران کن بات ہے کہ یہ چیزیں کیسے وہاں تک پہنچ رہی ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا میں جس جنگ ہنسائی بھی پاکستان کی ہو رہی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور پھر جیل میں جس طرح سے لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے، ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کہتے ہیں کہ 1 درجن کے قریب لوگ حراست میں جن سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور بڑی یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ بات وہ ہے گو کہ یہ بالکل ہی نچلا طبقہ ہے جس میں سویپر بھی ہیں اور کیمرہ کی جو سیکیورٹی پر مامور افراد ہیں وہ بھی ہے، اس میں خواتین بھی ہیں کہ جو سہولت کاری فراہم کرتی تھی۔ اب سہولت کاری جیل میں کیا فراہم کی جا سکتی ہے؟ اس میں اچھا کھانا ہو سکتا ہے، اس میں سہولت دی جائے، ان کو آرام کی یعنی ٹھنڈی ہوا وہاں پہنچائی جائے، اور مختلف چیزیں فراہم کی جائیں۔ پھر وہ یہ کہ ٹیلی فون پر روابط
یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسی لیے جو موبائل فونس ہیں ان کے ملازمین کے، وہ ان کا فرانزک کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے پتہ چلایا جائے گا کہاں کہاں سے احکامات یا جو یہ احکامات دیتے ہیں اور لیتے ہیں ان ساری چیزوں کا پتہ چلایا جا رہا ہے، اور بڑی حد تک سننے میں آ رہا ہے کہ کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے. لیکن میں یہاں پہ اپنا ایک پوائنٹ اس کے اندر جو میں نے پہلی بات کی کہ یہ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں اتنی صحبتوں کے باوجود بھی. 1 سال تقریباً ہونے کو آ رہا ہے عمران خان جیل میں ہیں، اور ان کی حکومت کو بھی ختم ہوئے تقریباً 2.5 سال کے ہو چکے ہیں. اس کے باوجود جو بیانیہ تھا وہ ابھی تک نہیں ٹوٹ رہا، اور عوام اس کے سحر میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں. وہ اسی بات کو بیچے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ اب میں اسی دوسری چیز پہ آ رہا ہوں، جب ان کے آخری جو گورنمنٹ تھی ان کی 3.5 سال کے اندر جس طرح سے ان کی یعنی کہ جگ ہزائی شروع ہو گئی تھی، جو انہوں نے دعوے اور وعدے کیے تھے عوام سے ایک بھی پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنی وزن پہ گرنے والے تھے. لیکن یہ سارا پھر جو بھی کچھ ڈرامہ رچا ہے میں اس میں نہیں جا رہا کہ جو بھی ساری صورتحال ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ لوگ ان کے اپنے اراکین اسمبلی وہ کہتے تھے اس ووٹ کے اوپر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، اور پھر یکدم ایسی صورتحال آئی کہ جو زیرو سے ہیرو ہو گئے، جو ہیرو تھے وہ سب زیرو ہو گئے. تو یہ صورتحال ہے. بات یہ ہے کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور ریاست، حکومت، تمام تر اختیار، اقتدار، طاقت سب کچھ رکھنے کے باوجود ابھی تک اس نیریٹو کے اگینسٹ اپنا نیریٹو ڈیولپ اس طرح سے نہیں کر پائے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا. کیونکہ عمران خان کی ساری دیکھیں وہ باتیں ماضی کا حصہ ہیں ساری، لیکن اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ یو ٹرن اور سیاست میں کوئی بات نہیں، جذبات میں ایک یعنی کہ کوئی بات کسی کے خلاف کہہ دی جائے تو وہ ایک کیمپین کی صورت میں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر چلائی جاتی تھی. جب کہیں بہت زیادہ دباؤ آتا تھا تو پھر معذرت کر لی جاتی تھی، معافی مانگی جاتی تھی. کوئی نہیں، یہ سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے، جذبات میں کہہ دیا تھا. پھر وہی ہم نے ایک وہ بھی دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی ایک جج کے خلاف جس طرح زبان استعمال کی گئی تھی، جب اس پہ بہت زیادہ دباؤ بڑھا تو معافی مانگ لی، اور ان کے چیمبر میں بھی چلے گئے معافی مانگنے کے لیے. تو سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. میں نے بارہا کہا ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو قوم کو چلایا کرتا ہے، جو منتشر قوم کو یکجا کرتا ہے، یکسو کرتا ہے، ایک لڑی میں پروتا ہے، اور وہ بار بار اپنے یعنی کہ نظریہ تبدیل نہیں کرتا ہے. انسان کی فتح اور کامرانی وہی ہے کہ وہ اپنے نظریے پہ قائم رہے اور نظریے سے ہٹے نہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ صورتحال نہیں ہے. بہرحال میں پھر اگین وہ بیانیے کے اوپر آ رہا ہوں کہ کیوں بیانیہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود. اب تو ہم نے خیر وہ دی گریٹ فائر وال بھی ہم نے وہ تنصیب کر دی ہے، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کہیں نہ کہیں تو لوپ ہولز ہیں. اس کا دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس سے ہم آپ اسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اپنا کاؤنٹر جو نیریٹو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، جس میں ابھی تک ناکامی ہے. کیونکہ ساری چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. کیونکہ جو بھی ابھی تک جو صورتحال ہمارے جو سامنے آئی ہے اور جو چیزوں کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ 9/11 کے اندر بھی جو چیزیں ہیں، اور پھر اس کے اندر جو عمران خان جس طرح سے دعائیاں دے رہے ہیں، جو اپنی مظلومیت ہے اس کا پرچار کر رہے ہیں. بالخصوص اس میں اس وقت زیادہ تیزی آ گئی کہ جب وہ جنرل فیاض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر یہی باتیں آ رہی تھیں کہ ان سے جو بھی منسلک رہیں، بہرحال اس جوڑی سے تو خیر کوئی منحرف یا کوئی سے انکار نہیں کر سکتا. اور اسی لیے عمران خان نے اثاثہ بھی قرار دیا تھا. وہ اثاثہ قرار دیا تھا جنرل فیاض حمید کو، جس کے اپنے اثاثے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں. بہرحال تو اب یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنرل فیاض حمید سے جڑی ہوئی ساری جو چیزیں جن سے روابط تھے، اس میں عدلیہ اس کے اندر تھی، سیاستدان تھے، بیوروکریٹس تھے، اور بزنس مین تھے، اسی طرح سے اینکر سے، ٹی وی چینلز کے مالکان تھے، یوٹیوبر سے، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. ان کے سب کو کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی خیر بہرحال وہ تو سب کے سامنے کہ وہ روز کا معمول ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر اگین میری وہیں پہ میں رکا ہوا ہوں، اس کے باوجود عمران خان کے بیانیہ کو توڑا نہیں جا رہا. کیونکہ پاکستان کے میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو، اس کے اندر جو بیانیہ جو بک رہا ہے، بہرحال بات وہی ہے کہ وہ عمران خان ہی کی بک رہا ہے، وہ جو کسی بھی طرح سے ہو. کیونکہ ان کا جو ابھی تک میڈیا ہے، اس کو بالکل اس کو کرنا چاہیے کہ عمران خان کے میڈیا ملک کے اندر ملک کے باہر وہ
اپنے لیڈر کو پاکستان کے سب سے بڑا لیڈر قرار دے رہے ہیں، لیکن جو دوسری طرف پوری ریاست ہے اور سارے کچھ ہیں، ان کی توجہ اس طرح سے شاید نہیں ہے. اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے اور ان کا بیانیہ کیوں بک رہا ہے. اگین آخر میں بس یہ کہتے ہوئے کہ پوری ریاستی مشینری اختیار اور طاقت رکھتے ہوئے بھی ہم متبادل بیانیہ بیچنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. یہ وہ سوال ہے، یہ یقیناً آپ کو پریشان کر رہا ہوگا اور پریشان ہونے والی بات بھی ہے، کیونکہ اتنا سب کچھ ہوتے ساتھ بھی اگر نہیں ہو رہا، ٹیمیں بھی رکھی ہوئی ہیں ہر طرح سے، وہ یہ اسٹیٹ کے وسائل بھی ہیں اور سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود اس بیانیہ کا نہ بکنا اور کاؤنٹر نیریٹو کا نہ آنا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ بہت تاخیر ہوتی جا رہی ہے، چیزیں بہت خراب ہوتی جا رہی ہیں. اس یعنی کہ جتنے آپ ڈھیل دیں گے، جتنی طوالت اس کو دیں گے، اسی طرح سے آپ کو نیریٹو بلڈ کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں اس کے اوپر حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی غور کرنا چاہیے، اپنی خامیاں کوتاہیاں اس کو دور کرنا چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے. یہی سب ان کے لیے بہتری ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.